اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ ناظرین، گزشتہ رات ڈی چوک جہاں پر گزشتہ کئی دنوں سے سیو غزہ کے نام سے ایک کمپین جاری ہے، سینیٹر مشتاق صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور ان کا واحد مطالبہ یہ ہے کہ رفح کے اندر کئی لاکھ مسلمان اس وقت حملے کی زد میں ہیں۔ قابض صہیونی فوجی چاروں طرف سے ان پر حملہ آور ہے اور جدید ہتھیاروں سے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو نیست و نابود کرنے کی اس کوشش میں ہے۔ تو اس دھرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جو مسلمان محصورین ہیں میں جب تک پاکستان کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتا اس وقت ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے تمام لوگ، پاکستان کے تمام حکمران، پاکستان کا ہر فرد، ہر رہنما، ہر قائد اس دھرنے میں خود بھی شریک ہو، اور جو شریک ہونے والے ان کے خوب ہو سازش کے تحت ایک گاڑی آتی ہے، حملہ آور تھے ان کو شہید کر دیتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً اس سے بڑی ظلم کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس وقت اپنے غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک جسد واحد کی طرح بن جائے۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے مسلمان ملک کے اندر ہمارے مسلمان شہریوں کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی ظلم اور بربریت کی بات ہے۔ یہ دو جو ہمارے نوجوان شہید ہو گئے ہیں، یقیناً انہوں نے تاریخ قائم کر دی ہے، اور جو غزہ کے اندر مسلمان اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ رومان شہید اور دوسرے ہمارے اسلامک یونیورسٹی کے طالب علم تھے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی کامل مغفرت فرمائے۔ یقیناً شہیدوں کا خون رنگ لائے گا، اور ایسی شہادتیں جو ہوتی ہیں وہ قوم کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ایسی شہادتوں کو صحیح راستہ دکھانے کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور جو لوگ یہ ظلم اور بربریت کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور پاکستانی حکمرانوں کو اور تمام دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ یہ قوت اور ہمت دے کہ وہ صرف اعلانات کی حد تک نہیں، عملی طور پر بھی میدان میں اتر آئے۔ اس کے برخلاف جو صہیونی ممالک ہے، یعنی جو صہیونی طاقتوں کا دفاع کرنے والے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، جب وہ کوئی بات کر دیتے ہیں، کوئی اعلان کر دیتے ہیں، تو وہ اگلے روز اس کو عملی جامہ پہناتے اور میدان میں اتر آتے ہیں۔ جبکہ 57 ممالک کے اسلامی حکمران جب اعلان کرتے ہیں تو وہ اعلان کی حد تک ہی ہوتا ہے، وہ اس کو عملی جامہ نہیں پہناتے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ یقیناً اگر مسلمان اب بھی نہیں جاگیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ کفار مسلمانوں کو بری طرح کھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی غزہ سمیت خوب مدد فرمائے۔